اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کے لیے اس پر ہنسنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اگلی نصیحت اللہ کی یہ ہے کہ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اے مومنو، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اور تیسری نصیحت اللہ کی یہ ہے لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو۔ تو یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو ماں نے یہی کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق، آپ کا اخلاق وہ قرآن۔ مانا کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان باتوں پر عمل کرتے رہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا، منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دامن کو اس سے محفوظ کیا، بچایا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی آپ نے اس سے منع کیا۔ اخلاق انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن اعمال کا وزن ہوگا، وہ جو میزان لگے گا، ان اعمال میں سے، یعنی جو اچھے اعمال ہوں گے، ان میں سے سب سے زیادہ وزنی عمل جو میزان کے اندر ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے۔ عمدہ اخلاق اس کا سب سے زیادہ وزن ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن اچھے اخلاق والا نہ ہو۔ مومن ہو اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا اخلاق برا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ ہمیشہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، جیسے تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے، مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، اسی طرح اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق اللہ تعالیٰ اچھا بنا دے۔ تو یہ تین چیزوں سے اللہ نے، اور یہ تین گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے۔ سبب کیا ہے کہ اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے۔ انسان مذاق کسی کا اسی وقت اڑاتا ہے جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو اور جو سامنے ہے اس کو اپنے سے کمتر جانتا ہو، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہو اس کے ہاں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مذاق اڑانا، کسی پر ہنسنا، اس کی تقصیر کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، یہ کافروں کا شیوہ ہے، یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ کہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان کا مذاق اڑاتے۔ اگر کوئی واضح نیکی کر رہا ہوتا تو تب بھی مذاق اڑاتے، اگر کوئی نیکی میں کچھ تھوڑا سا پیچھے ہوتا تو تب بھی اس کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔
ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ نے جس سے منع کیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تان نہ کرو، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ مانا کیا؟ اپنے آپ پر عیب کون لگاتا ہے؟ اپنے آپ کو تانا کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو تان کریں گے، اس پر عیب لگائیں گے، اس کے عیوب کی تلاش میں رہیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے عیوب کی تلاش میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو تان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا معنی یہی ہے کہ کوئی مومن مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل نہ کرے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنا قتل کر لیا۔ جیسے پچھلے دنوں میں یہ ایک قتل ہوا ہے، وہ کہتے جی باپ دادا سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، پہلے اس کا دادا اس کی دشمنی تھی، اس کو قتل کیا گیا، پھر آگے اس کے والد کو قتل کیا گیا، اب یہ تیسری پیڑھی ہے کہ اس کا بھی قتل ہو گیا۔ تو یہ قتل کا نقصان ہے۔ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو مت یہ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہیں، نہیں، کسی نہ کسی دن یہ وبال آپ کے اوپر پڑے گا، آپ کے خاندان کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو تان نہ کرو۔ اللہ اکبر! تان بندہ کب کرتا ہے؟ جب یہ سمجھتا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے اعلیٰ ہوں، اسی وقت بندہ کسی پر تان کرتا ہے۔ اور تانا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن عیب لگانے والا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے آ کے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی، میری لونڈی نے جو ہے نا وہ بدکاری کی ہے، میری لونڈی نے۔ اور لونڈی کون ہوتی ہے؟ جس کا مقام آزاد عورتوں والا نہیں ہوتا، وہ تو اپنے جسم پر اختیار ہی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر! تو کہنے لگا اللہ کے نبی، میری لونڈی نے بدکاری کی ہے، زنا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سزا دے، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا اس کو کبھی نہ دینا۔ یہ تان کرنا، اللہ اکبر، عیب لگانا اتنی بری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کہا کہ اس کو سزا دے جو اس کی بنتی ہے، شرعی سزا، لیکن اس پر تان نہ کر۔ پھر ایک موقع پر وہ دوبارہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پھر اس نے یہی شکایت کی، آپ نے پھر یہی بات ارشاد کی۔ تیسری بار آیا تو تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا، چوتھی دفعہ آیا تو پھر آپ نے فرمایا تو اس کو آزاد کر دے، اس سے اپنی جان کو چھڑوا لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس صحابی کو یہی کہتے رہے کہ اس کو سزا دے لے لیکن اس پر تان نہ کر۔ یہ کسی کو تانا دینا یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، عیب لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، تان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ عیب لگانے والا، وہ تان کرنے والا جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔
اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمیشگی والی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ہمیشہ یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا۔ اور پھر فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ عیب لگانے والا، تان کرنے والا، اس کو ہم حطامہ میں پھینکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تجھے کیا معلوم کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی ہی چلی جائے گی، وہ آگ ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس آگ میں ہم پھینک کے چاروں طرف سے اس آگ کے، اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں گے، اور بڑے بڑے ستونوں میں اس کو اللہ اکبر جکڑ دیا جائے گا۔ یہ کس کا انجام ہے؟ جو تانا دیتا ہے، جو عیب لگانے والا ہے۔ تان کرنا، عیب لگانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہم اس کو حطامہ میں پھینکیں گے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے ایک کافر کی بری صفتوں کو، بری اللہ اکبر صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ اللہ فرماتے ہیں لا تطع كل حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے کی بات آپ ہرگز نہ مانیں۔ یہ ایک کافر تھا، اللہ اکبر، اور بعض مفسرین کہتے اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ اس کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بہت قسمیں اٹھانے والا، اور بہت قسمیں اٹھانا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بات بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تطع كل حلاف مہین، جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے اس کی بات آپ نہ مانیں۔ اور اللہ نے اگلی صفت اس کی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لا تطع كل حلاف مہین، جو ذلیل انسان ہے، ہماز مشاء بنمیم، چغل خور ہے، چغلی کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ تان کرنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم۔ اور پھر اللہ فرماتے مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکنے والا ہے، بہت زیادہ گناہگار ہے، گناہ کرنے والا ہے، عتل بعد ذلک، سخت مزاج ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کہتے ذلیل انسان ہے، غلط تشہیر کرنے والا ہے، لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھنے والا ہے، ان کان ذا مال و بنین، سبب اس کا کیا کہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا، اللہ نے اس کو بیٹے عطا کیے، اور کہتا کیا ہے قال اساطیر الاولین، قرآن سن کے کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، اللہ کہتے جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی ناک کو جہنم کی آگ سے داغ دیں گے۔ تو تان کرنا، عیب لگانا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بندے کی، ہر مومن کی عزت کا احترام کرنا یہ دوسرے مسلمان پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر، قربانی کا دن، اس دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے سال کے مہینوں کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کیوں کہا کہ شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام بتانا چاہتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا الیس ذی الحجہ، یہ حج والا مہینہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی یہ وہی مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے نبی یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اللہ اکبر کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا الیسا یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ جی اللہ کے نبی یہ یوم النحر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا جیسے یہ عظمت والا دن ہے تمہارے ہاں، جیسے یہ شہر حرمت والا شہر ہے، جیسے اللہ اکبر آج یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے تمہارے ہاں، اسی طرح تمہارا مال بھی، تمہاری عزتیں بھی، تمہارا خون بھی تمہارے ہاں حرمت والا ہے، تمہاری عزتیں بھی تم پر حرام ہے جیسے یہ دن آج کا حرمت والا اور احترام والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھیں، اور بندہ اسی وقت دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، اسی وقت دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے جب اس کو اپنے عیب نظر نہ آئیں، اپنے گناہ نظر نہ آئیں۔ مفسرین کہتے ہیں سعادت کی بات یہ ہے اور خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اپنے عیبوں پر، اپنے گناہوں پر نظر رکھے اور ان کی اصلاح کی کوشش میں لگا رہے۔ اگر اپنے عیبوں سے نظر ہٹا کے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھے گا تو کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا تیرے اندر عیب موجود ہیں، لوگوں کی بھی نگاہیں موجود ہیں، لوگ بھی دیکھنے والے ہیں۔ اگر دوسروں کی عزت پر تو حملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ذلیل و رسوا کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کی خامیاں پتہ چل گئی، کسی کے عیب پتہ چل گئے، اللہ اکبر، کسی کی کمزوریاں پتہ چل گئیں، اس کے باوجود ان عیبوں پر، ان کمزوریوں پر، ان کوتاہیوں پر پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں پر قیامت والے دن پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ اکبر کسی کے عیب معلوم کر کے پھر اس کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے تیرے اندر یہ عیب موجود ہے، تیرے اندر یہ کمزوری موجود ہے، تیرے اندر یہ کوتاہی، اس کی تحقیر کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ تانا ہے۔ اور اللہ فرماتے لا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ اور اگر کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا نا، آسمان کی سیر کے لیے معراج کی رات گیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کو اچھالا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو اللہ اکبر ٹٹول کے پتہ کر کے پھر اس کی تشہیر کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔
اللہ فرماتے لا تجسسو، اے میرے مومن بندو جاسوسی نہ کیا کرو، عیبوں کو ٹٹولنے میں نہ لگو، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولو نہ، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تمہارا کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے، لا یغتب بعضکم بعضا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا؟ پھر اللہ فرماتے فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں جانتے، نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کسی کے عیب پر نظر رکھ کے، اس کے عیب کو تلاش کر کے پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اللہ اکبر، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتائیے گا کیا اگر وہ خامی اس کے اندر موجود ہے تو تب بھی ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر خامی اس کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ خامی، وہ کمزوری، وہ عیب، وہ کوتاہی اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ تو بہتان ہے، یہ اس پر بہتان لگانا، جیسے منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا دیا نا، اللہ اکبر، اسی طرح کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے باوجود بس فلاں نے کہا تھا، فلاں کی بات تھی، اس سے سنا تھا، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے رہنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کی سزا اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اپنے مردہ، زندہ بھائی کا گوشت اللہ اکبر کھانا یہ ہمیں پسند ہے، یعنی اس کی غیبت کو کرنا، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ہر بندہ اللہ کہتے ناپسند کرتا ہے۔ تو جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو نا، اسی طرح غیبت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ کہتے غیبت نہ کرو، اور غیبت کی سزا آپ کو بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ سزا دکھائی گئی کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے لا تلمزوا انفسکم، تان نہ کرو، تانا نہ دو، کسی کو یہ کہنا تیرا خاندان ایسا ہے، اللہ اکبر، تیرا حسب نسب ایسا ہے، تو ہے ہی ایسا، اللہ اکبر، یا اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی، مثلا پہلے وہ شراب پینے والا تھا، اب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ کر گیا، اللہ اکبر، اور سچی توبہ اس نے کی اور اپنے دامن کو شراب سے بچا لیا۔ اس کے باوجود جب کبھی بات تو ہے ہی شرابی، تو ہے ہی زانی، اللہ اکبر، تو ہے ہی ایسا گناہگار، ایسا بندہ جس نے توبہ کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس بندے کو اس برائی کا تانا دیتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ اس کے گھر میں اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دے، اس کے گھر میں آپ نے فرمایا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے تان نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو۔ جو اللہ نے نام کسی بندے کو دیا ہے نا، ظاہر ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کا اچھا ہی نام رکھتے ہیں، اسی نام کے ساتھ اس کو آواز دیں، اسی نام کے ساتھ اس کو پکاریں، اسی لقب کے ساتھ اس کو آواز دیں، جس لقب کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جس نام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی الٹا نام رکھ کے اس کو بلائیں گے نا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اللہ اکبر، مثلا لنگڑ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ رکھا ہے، اس کو کہہ دینا تو ہے لنگڑا، تو فلاں، تیرا قد چھوٹا ہے، تو اللہ اکبر لمبے قد والا ہے،
اس طرح کا معاملہ اللہ کہتے لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو۔ اور قرآن پاک کا یہ مقام کب نازل ہوا؟ جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انصاریوں نے نا ایک دوسرے کے دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ کو نہیں پتا تھا، آپ نے کسی کو کا نام کوئی سنا، اس نام کے ساتھ اس کو آواز دی، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ نام نہ اس کا لے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ چڑ کھاتا ہے، یہ غصے ہوتا ہے، یہ ناراض ہوتا ہے، یہ تو اس کی چھیڑ کے لیے یہ نام رکھا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو ایک دوسرے کو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بندہ مومن ہو جائے پھر اس کے بعد گناہ کے کام کرتا پھرے، پھر اس کے بعد فسق کے کام کرتا پھرے، پھر اس کے بعد نافرمانی کے کام کرتا پھرے، اللہ کہتے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجایا ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی مومن بندہ گناہ کا کام کرے، نافرمانی کا کام کرے، اللہ اکبر، برے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں نا، کسی کا مذاق اڑانے والا گناہ، اللہ اکبر، کسی کو تانا دینے والا گناہ، اور اسی طرح کسی کا الٹا نام لینے والا گناہ، تو توبہ کر، توبہ کر لو۔ اللہ کہتے اگر توبہ نہیں کرو گے اولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان تمام عیبوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، اکثر ہمیں بھی مل جاتے ہیں، وہ اپنی اچھائیاں بڑی بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں وہی بیان کرنے میں سارا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بری عادت ہے، اپنے آپ کی تعریف کرتے رہنا اور دوسرے پر تان کرتے رہنا، دوسرے کے عیبوں کو بیان کرتے رہنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کہتے اس سے توبہ کرو، توبہ نہیں کرو گے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ان تمام برائیوں سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ۔